بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں اور دوستوں۔ حضرت حذیفہ ابن یمان کی سوانح حیات کا دوسرا حصہ پیش کر رہے ہیں۔ جب جنگ ختم ہوئی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر سنی تو حکم دیا کہ حذیفہ کے والد حسین بن جابر رضی اللہ تعالیٰ کی موت کے بدلے خون کی رقم ادا کی جائے۔ حذیفہ نے رقم لینے سے انکار کر دیا اور اسے مسلمانوں کو بطور خیرات دے دیا، ایک ایسا عمل جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قدردانی کو مزید بڑھا دیا۔ حذیفہ کے ایمان اور وفاداری نے عاجزی، کمزوری یا ناممکن کو بھی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ جنگ خندق میں اور کافر قریش اور ان کے یہودی اتحادیوں کی ناکامی کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے کیمپ میں ہونے والی تازہ ترین پیش رفت جاننا چاہتے تھے۔ رات کالی اور خوفناک تھی اور ایک طوفان ایسا چل رہا تھا جیسے وہ صحرا کے ٹھوس پہاڑوں کو اکھاڑ پھینکنا چاہتا ہو۔ اس ساری صورتحال نے، جس میں محاصرہ، ضد اور استقامت شامل تھی، خوف اور اضطراب کو جنم دیا۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں بھوک عروج پر پہنچ چکی تھی، لہذا کس میں اتنی طاقت ہوگی کہ دشمن کے کیمپ میں کے تاریخ خطرات کے درمیان جا کر اس میں گھس کر انٹیلیجنس اور خبریں اکٹھی کر سکے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے صحابہ میں سے اس مشکل کام کے لیے منتخب کیا۔ وہ ہیرو کون تھا؟ یہ حذیفہ بن الیمان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تو اس نے مان لیا۔ اس نے واقعہ بیان کرتے ہوئے بڑی بے تکلفی کے ساتھ اعتراف کیا کہ اس کے پاس اطاعت کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس طرح اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس مشن کو سونپے جانے سے ڈرتا ہے اور اس کے نتائج سے خوف زیادہ تھا۔ اس کا خوف اس مشن کو بھوک، سرد اور موسم اور شدت تھکن کے تحت انجام دینے کی وجہ سے تھا، جو کفار کے محاصرے کے نتیجے میں ہوا تھا، جو ایک ماہ یا اس سے زیادہ عرصہ تک جاری رہا تھا۔ اس رات حذیفہ کے ساتھ جو ہوا وہ حیرت انگیز تھا۔ اس نے دونوں لشکروں کے درمیان کا فیصلہ طے کیا اور قریش کے ارد گرد دشمن کے کیمپ میں گھس گیا۔ ایک پرتشدد ہوا نے کیمپ کی آگ کو بجھا دیا، اس لیے یہ جگہ تاریکی میں ڈھکی ہوئی تھی۔ حذیفہ نے جنگجوؤں کی صفوں کے درمیان اپنی جگہ لے لی۔ قریش کے سردار ابو سفیان کو ڈر تھا کہ کہیں اندھیرا انہیں مسلمانوں کے کیمپ کے آکاش سے حیران نہ کر دے۔ وہ اپنے لشکر کو تنبیہ کرنے کے لیے کھڑا ہوا اور حذیفہ نے اس کی بلند آواز سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ اے قریش کے لوگوں، تم میں سے ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے پاس کون بیٹھا ہے اور اس کا نام جاننا چاہیے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے جلدی سے اپنے پاس والے آدمی کا ہاتھ پکڑا اور اس سے کہا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا فلاں فلاں شخص۔ اس لیے اس نے فوج کے ساتھ امن کے ساتھ اپنا وجود محفوظ کر لیا۔ ابو سفیان نے فوج سے بات دوبارہ شروع کی اور کہا اے قریش کے لوگوں، خدا کی قسم تم بسنے کی جگہ پر نہیں ہو۔ گھوڑے اور اونٹ ختم ہو چکے ہیں، قبیلہ بنی قریظہ ہم پر مسلط ہو گیا ہے اور ہم نے ان کے بارے میں جان لیا کہ ہمیں کس چیز سے نفرت ہے اور ہم شدید اندھی کا شکار ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہ کھانا پکایا جا سکتا ہے، نہ آگ بھڑک سکتی ہے اور نہ ہی کوئی ڈھانچہ روک سکتا ہے۔ آپ کو جانا ہوگا کیونکہ یہ میں جا رہا ہوں۔ پھر وہ اپنے اونٹ پر سوار ہو کر چلنے لگا۔ اس کے بعد جنگجو بھی۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لیکن جو وعدہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرمایا کہ جب تک میں آپ کے پاس واپس نہ آ جاتا میں آپ کو تیر سے قتل کر دوں گا۔ پھر حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے اور آپ کو خوشخبری سنائی۔ جس نے بھی حذیفہ کو دیکھا وہ ان کی طرز فکر، فلسفے اور علم کی لگن میں غور کیا اور میدان جنگ میں ان سے کسی بہادری کے توقع نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے باوجود حذیفہ نے تمام توقعات کے برعکس کیا۔ وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کی عبادت کرتا تھا، غور و فکر کرنے والا، وہ اپنی تلوار اٹھا کر جاہل کافر فوج سے ملتے ہی ایک ایسے دین کا انکشاف کرتا تھا جس نے آنکھوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یہ جان لینا کافی ہے کہ وہ صرف 3 یا 5 میں سے ایک تھا جسے عراق کے تمام شہروں پر حملہ کرنے کا اعزاز حاصل تھا۔ ہمدان اور دور میں ان کے ذریعے فتح ہوئی۔ تو عظیم جنگ میں، جس میں فارسیوں نے تقریباً 1.5 لاکھ جنگجو اکٹھے کیے، خلیفہ عمر وفاداروں کے کمانڈر نے مسلم فوجوں کی قیادت کے لیے انمعان بن مقرن کو منتخب کیا۔
پھر حذیفہ کو خط لکھا کہ وہ ایک لشکر کی قیادت کرتے ہوئے اس کی طرف کوچ کریں کوفہ سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خط جنگجوؤں کو بھیجا کہ جب مسلمان جمع ہوں تو ہر کمانڈر اپنی فوج کی قیادت کرے اور انمان بن مقرن کو تمام لشکر کا سپہ سالار بنایا جائے۔ مون شہید ہو گئے، حذیفہ کو سردار رہنے دو، اگر وہ شہید ہو گئے تو جوریر بن عبداللہ نے ان کی امامت کرے۔ اس طرح وفاداروں کے سپہ سالار جنگ کے قائدین کا انتخاب کرتے رہے، یہاں تک کہ اس نے ان میں سے 7 کے نام بتائے، پھر دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوں۔ فارسیوں کی تعداد 1.5 لاکھ تھی جبکہ مسلمان صرف 30,000 تھے۔ ایک جنگ جو باقی سب سے بڑھ گئی، یہ تشدد بہادری کے لحاظ سے تاریخ کا سب سے شدید ترین تھا۔ مسلمانوں کے لشکر کا سردار ان-نعمان بن مقرن جنگ میں گرا اور شہید ہو گیا، لیکن اس سے پہلے کہ مسلمانوں کا معیار زمین پر گرتا، نئے سردار نے اسے اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیا اور اس سے اس کی قیادت کی طاقت اور عظیم ہیرو کی سطح فتح کی ہوا۔ یہ رمہ کوئی اور نہیں بلکہ حذیفہ ابن یامان تھے۔ اس نے فوراً اس معیار کو پکڑ لیا اور جنگ ختم ہونے تک نعمان کی موت کی خبر نہ دینے کا انتخاب کیا۔ اس نے نعیم ابن مقرم کو اپنے بھائی کی جگہ بلایا تاکہ ان کی تعظیم ہو۔ اس نے یہ سب کچھ کیسے حاصل کیا؟ عظیم جنگ کے دل میں اس کے روشن وجدان کے ذریعے تھا۔ پھر وہ تیز آندھی کی طرف فارسی خطوط کی طرف متوجہ ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کا وعدہ پورا ہوا۔ اللہ اکبر، اس نے اپنے سپاہیوں کو فتح کی طرف لے جایا۔ پھر اس نے اپنے گھوڑے کا سر اپنی فوج کے جنگجوؤں کی طرف پھیر دیا اور پکارا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو، بدر کے آگے بڑھو، اے جنگ کے خندق، احد اور تبوک کے ہیرو۔ حذیفہ نے جنگ کے تمام جوش اور دلچسپی کو برقرار رکھا، اگر زیادہ نہیں تو لڑائی فارسیوں کی زبردست شکست پر ختم ہوئی، ایک بے مثال شکست۔ جب وہ اپنے کمروں میں رہتا تھا تو یہ اس کی حکمت میں ذہانت تھی، اور جب وہ میدان جنگ میں کھڑا ہوتا تھا تو لڑائی میں ذہین تھا۔ وہ اسے تقویض کردہ ہر مشن میں ایک باصلاحیت بھی تھا اور ہر مشورہ سے پوچھا جاتا تھا۔ جب سعد بن ابی وقاص اور ان کے ساتھ مسلمان مدینہ سے کوفہ چلے گئے اور مدینہ کے آب و ہوا کی وجہ سے عربوں کو پہنچنے والے بڑے نقصان کے بعد وہاں سکونت اختیار کی، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعد کو فوراً وہاں سے نکل جانے کے لیے لکھا۔ مسلمانوں کے دوبارہ آباد ہونے کے لیے موزوں ترین جگہ ملنے کے بعد سائٹ اور جگہ کا انتخاب کرنے کے لیے کس کو تعینات کیا گیا تھا؟ یہ حذیفہ ابن ایمان تھے۔ سلمان ابن زیاد کے ساتھ جو مسلمانوں کے لیے مناسب جگہ کی تلاش میں تھے، جب وہ کوفہ کی سرزمین پر پہنچے تو وہ ایک بنجر ریتلی زمین تھی، کنکریوں سے بھری ہوئی تھی، لیکن حذیفہ نے شفا اور صحت کے ہواؤں کو سونگا۔ اس نے اپنے ساتھی سے کہا، یہ جگہ انشاءاللہ اس طرح کوفہ کے منصوبہ بندی کی گئی اور تعمیرات کے تحت اس ایک آباد شہر میں تبدیل کر دیا گیا۔ جو ہی مسلمانوں نے وہاں سے ہجرت کی، ان کے بیمار صحت یاب ہو گئے، ان کی کمزوری مضبوط اور ہو گئی، ان کی رگیں صحت کے نبض سے بھر گئیں۔ حذیفہ بہت ذہین تھے اور مختلف تجربات کے حامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے کہا کرتے تھے، تمہارے بہترین وہ نہیں جو اس دنیا کو آخرت کے لیے نظر انداز کر دیں، اور نہ ہی وہ جو اس دنیا کے آخرت کو نظر انداز کر دیں، بہترین وہ ہیں جو اس دور سے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ 36 ہجری میں ایک دن آپ کو اپنے رب سے ملاقات کے لیے بلا لیا گیا۔ جب وہ آخری سفر کی تیاری کر رہے تھے تو ان کے کچھ ساتھی ان کے پاس آئے۔ اس نے ان سے پوچھا کہ تم اپنے ساتھ کفن لائے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا مجھے دکھاؤ۔ جب اس نے اسے دیکھا تو اسے معلوم ہوا کہ یہ نئی اور بہت لمبی ہے۔ ایک آخری طنزیہ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر کھینچی اور اس نے کہا، یہ میرے لیے کفن نہیں ہے، بغیر قمیض کے 2 سفید چادریں میرے لیے کافی ہیں، مجھے قبر میں زیادہ دیر نہیں چھوڑا جائے گا، لیکن ایک بہتر جگہ پیش کی یا تدبیر۔ اس کے بعد اس نے چند کلمات بڑبڑائے جنہیں سن کر انہوں نے درج ذیل کو سمجھا۔ خوش آمدید اے موت، آرزو کے بعد آنے والی عزیز چیز، اب توبہ کرنے والا کامیاب نہیں ہوتا۔ بہترین انسانی روحوں میں سے ایک اللہ کی طرف اٹھائی گئی، ایک سب سے زیادہ متقی، روشن اور عاجز روح۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے، تفسیر پڑھنے اور حدیث پڑھنے
اور صحابہ کرام کو پڑھنے اور جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔